الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد. قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. صدق اللہ العظیم. محترم معزز حضرات، ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کے سامنے اسلام اور حب الوطنی کے عنوان پر بات کرنے والا ہوں. کسی بھی دیش کے شہریوں کی بہبودی کے لیے قومی اتحاد ناگزیر ہوتی ہے. اس کو حاصل کرنے کے لیے اقلیت، اکثریت اور مختلف مذاہب اور مختلف تہذیبی گروہوں کے مابین مضبوط اتحاد ہونا لازمی شرط ہوتا ہے. پرامن ماحول ہی میں ہمارے بچوں کی تعلیم، ہماری زراعت، ہمارے کاروبار، ہماری ملازمتیں اور ہمارے ملک کی حکمرانی آسانی سے چلائی جا سکتی ہے. اسی لیے ہمارا آئین اپنے شہریوں کو کل 11 ذمہ داریوں کی ادائیگی کو فرض قرار دیتا ہے. کانسٹیٹیوشن آف انڈیا فنڈامنٹل ڈیوٹیز پارٹ 4A 51A میں A to K یعنی پورے 11 ایسے فرائض کو عائد کرتا ہے جن کی ادائیگی ہندوستان کے ہر شہری کے لیے لازم اور ناگزیر ہے. ان میں سے میں 3 نکات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو کہ بڑی اہمیت کی حامل ہیں. ان میں سے CDE. C کے مطابق ہند کی خود مختاری، اتحاد اور سالمیت کو برقرار ماننا اور ان کی حفاظت ہر شہری پر ناگزیر ہے. D کہ جب کبھی لازم ہو کہ ملک کی دفاع اور قوم کی خدمت کے لیے بلایا جائے تو ہر شہری کوشاں رہیں، جو ہے حاضر ہونے کے لیے تیار رہیں. اور اس کے بعد E کہ وہ شہری مذہبی، زبانی، علاقائی یا علیحدہ تفاریق سے اوپر اٹھ کر ہند کی تمام عوام کے درمیان ہم آہنگی اور مشترکہ جذبہ برادری کو فروغ دینے کا کام کرے. چونکہ ہمارے ملک کی اکثریت مذہبی ہے، لہذا شہریوں کے سامنے ان مذہبی تعلیمات کو اجاگر کریں جن کے ذریعے آئین کی عائد کردہ فرائض کی ادائیگی میں پختگی پیدا ہو سکے. میں ہندوستان کا شہری ہونے کے ناطے ہمارے آئین کے حکموں کی بجاوری کرتے ہوئے ہندو مسلم گروہوں کے مابین مشترکہ جذبہ برادری کو فروغ دینے کے ارادے سے اسلام اور حب الوطنی کے نام سے قرآن و سنت کی روشنی میں یہ کتاب تصنیف کی ہے. گزشتہ چند سالوں سے مسلمانوں میں حب الوطنی نہ ہونے کا الزام دھرا جاتا ہے. حالیہ دنوں میں کچھ لوگ اس پروپیگنڈے کا بھی جرات کرتے ہیں کہ مسلمان دیش کے غدار ہیں. یہ تو ان کی اپنی گندی سیاسی چال بازیاں ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ جب 2 فریق ہوتے ہیں تو ایک دوسرے پہ الزام دھرتے ہیں. جب ایک مظلوم ہوتا ہے، دوسرے جو ہے ظالم ہوتے ہیں، تو اس موقع پر مظلوم کو کیا کرنا چاہیے؟ مظلوم جو ہے، کچھ ظالم لوگ اکثریت کے سامنے جب جو ہے بدنام کرنا چاہتے ہیں تو اس موقع پر ان کی بدنامی کو ناکام کرنے کے لیے کچھ اقدام ہم کو بھی کرنے ہوتی ہیں. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ
وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، یعنی جو بھی مصیبت، جو بھی بدنامی، جو بھی پریشانیاں تم پر آتی ہیں، وہ جو ہے تمہاری اپنی ہاتھوں کی کمائی، بلکہ اللہ تعالیٰ بتاتا ہے۔ تو ایک مظلوم ہونے کے ناطے ہم اپنی طرف سے کیا غلطیاں سرزد ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، گندے لوگ اپنی گندی سیاست، اپنی گندی سیاسی مفاد کے لیے بہت سارے الزام دھر سکتے ہیں، وہ ان کی اپنی مرضی ہے، لیکن ان جو ہے اس غلط پروپیگنڈے کو کامیاب کرنے کے لیے ہم سے کچھ اس طرح کے باتیں یا اس طرح کے جو ہے حرکات و سکنات ہوتے ہوں، تو ان سے ہم جو ہے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ جو آدمی اپنے کمزوریوں کو نہیں پہچانے گا، جو آدمی اس آدمی کے لیے دو نقصان ہیں۔ جو یہ سمجھتا ہے کہ میرے مسائل کی وجہ دوسرے ہیں، اس کے لیے پہلا نقصان یہ ہے کہ وہ اپنے غلطیوں کی نشاندہی نہیں کر پائے گا، اور نمبر دو، ان کی اصلاح بھی نہیں کر سکے گا۔ لیکن اس آدمی کے لیے دو فائدے ہیں۔ جو یہ سمجھتا ہے کہ میرے مسائل کی وجہ میں خود ہوں، تو اس کے لیے پہلا فائدہ یہ ہے کہ اپنے خامیاں، اپنے اور خرابیوں کی نشاندہی کر سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ان کی اصلاح کر سکتا ہے۔ ان مکار اور خود غرض سیاستدانوں کے پروپیگنڈے سے اگر عوام متاثر ہوتی ہے، ہمیں اپنے کردار کا محاسبہ کرنا ہوگا۔ اس ضمن میں دو سوال اٹھاؤں گا، ان میں سے کیا واقعی مسلمان حب الوطن نہیں ہے؟ دوسرا سوال، حب الوطنی اپنے دلوں میں ہونے کے باوجود اس کا اظہار کرنے میں مسلمان ناکام ہوتے ہیں۔ یہ دونوں سوالوں میں سے کون سا سوال صحیح ہے، آپ بتائیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ دوسرا سوال ہی صحیح ہے۔ تو خود غرض سیاسی مکاروں کے جھوٹے پروپیگنڈے سے لوگ متاثر ہونے کی وجہ ہماری یہ جو ہے دوسری کمزوری ہے، یعنی ہمارے دلوں کے اندر وطن کے ساتھ جو محبت ہے، یا پھر قوم کی جو محبت ہے، اس کا اظہار کرنے میں ہم ناکام ہوتے ہیں۔ یہ ناکامی ہمارے خلاف پروپیگنڈا کرنے والوں کی کامیابی بنتی ہے۔ اس بات کو ہم اچھی طرح سمجھیں۔ عام مسلمان حب الوطنی کا اظہار کرنے میں ناکام ہونے کی 5 بنیادی الجھنیں ہیں، جن کی وجہ سے وہ اپنے سینے میں بھری ہوئی بھارت ماتا کی محبت کا اظہار کر نہیں پاتے۔ اس موقع پر مجھے وہ حدیث یاد آتا ہے، ابو داؤد 5125، جس میں ایک واقعہ ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی مقام پہ کھڑے ہوتے ہیں، تو وہاں ایک شخص آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے ہیں۔ حضور سے بات چلتی ہے، اس درمیان میں کوئی تیسرا آدمی وہاں سے گزرتا ہے، تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے ہوئے ہیں وہ حضور سے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا آپ نے اس بات کو اس کو بتایا؟ تو اس شخص نے کہا نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جائیے اس کو بتائیے اس بات کو۔ تو فوری وہ شخص جو ہے وہاں سے گیا، پھر جو ہے اس شخص کو روکا، پھر اس کے بعد کہا کہ میں اللہ کے لیے آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو اس شخص نے جواب میں یہ کہا کہ جس خدا کی خاطر مجھے آپ محبت کرتے ہوں، وہ خدا آپ سے بھی محبت کرے۔ اس حدیث سے ہمیں ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ محبت جو ہے دل میں ہوا کرتا ہے، وہ چہرے پہ یا پیشانی پہ لکھا ہوا نہیں ہوتا ہے۔ تو پھر اس کو جو ہے جس سے آپ کو محبت ہے، تو اس کو بات بتایا جائے، یہ حکم رسول ہے۔ اگر اس پس منظر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ ہوتے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کہتے کہ بھارت کے ساتھ، بھارت کی قوم کے ساتھ، اس دیش کے ساتھ جو محبت تمہارے دلوں کے اندر بھری پڑی ہے، اس کا اظہار حسب موقع آپ جو ہے لوگوں کے سامنے کرتے رہیں۔ یہ کام نہیں کرنے کی وجہ سے ہی آج چند لوگوں کی جو ہے غلط پروپیگنڈا، جھوٹا پروپیگنڈا اکثر لوگوں کے اندر جو ہے عام ہوتے چلے آتا ہے، اکثر لوگ اس بات کو ماننے پر مجبور ہوتے ہیں۔
اب آئیے، جن 5 الجھنوں کی وجہ سے مسلمان اپنے دل کے اندر جو محبت بھارت ماتا کے حق میں ہے اس کا اظہار کر نہیں پاتے ہیں، وہ ایک کے بعد دیگر میں آپ کو سناؤں گا۔ ایکچولی یہ 5 عناوین الگ الگ آپ کے سامنے آئیں گے انشاءاللہ۔ یہ پہلا ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ان میں سے پہلا الجھن یہ ہے، اسلام کے مطابق کیا مسلمانوں کے لیے قومیت کا نظریہ رکھنا جائز ہے یا نہیں؟ نمبر 2، اسلام کے مطابق کیا مذہب تبدیل ہونے کی وجہ سے قومی بھائی چارے کا رشتہ ٹوٹ جائے گا؟ نمبر 3، اسلام کے مطابق کیا مذہب تبدیلی سے قومی بھائی چارہ دشمنی میں تبدیل ہو جائے گا یا نہیں؟ نمبر 4، کیا اسلام کے مطابق بھارت ماتا کی جے کا نعرہ مسلمانوں کے لیے جائز ہے یا نہیں؟ نمبر 5، اسلام کے مطابق کیا قومی تہواروں کی رسومات اسلامی عقائد کے خلاف ہیں یا نہیں؟ یہ 5 الجھنیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے ایک عام دیندار مسلمان اس قوم کے ساتھ جو محبت ہے اس کا اظہار کرنے میں ناکام ہوتا ہے۔ اس لیے میں نے سوچا کہ ان 5 الجھنوں کا جواب قرآن و سنت کی روشنی میں دیں تاکہ ہمارے دل کے اندر جو محبت ہے اس کا اظہار آسانی سے ہم کر سکیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ مسلمان کا فکر و عمل منمانی نہیں بلکہ ربانی ہوتا ہے۔ بحیثیت مسلمان وہ کوئی بھی ایسا کام ہرگز نہیں کرے گا جب تک کہ اس کام کو کرنے کے لیے قرآن و سنت کے اندر ایک تشفی بخش دلیل نہ مل جائے۔ مسلمان مومن ہوتا ہے تو مومن ہونے کے ناطے حکم الہی اور سنت محمدی کے دائرے میں ہی رہنا چاہتا ہے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو دائرے کفر کے اندر داخل ہو جائے گا۔ یہ خوف ہوتا ہے ہر مسلمان کو۔ تو اس لیے قرآن و سنت کے روشنی میں جو بھی فکر اور جو بھی عمل کا تعین نہیں ہوگا جب تک اس کو مسلمان نہیں کرے گا۔ یہ مومنانہ ٹینڈنسی ہے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ جو الجھنیں ہیں ان کی تشفی بخش دلائل میں قرآن و سنت سے دینے کی کوشش کروں گا۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ہر عنوان کو بغور سنیں اور دیکھیں۔ پہلا عنوان یہ ہے کہ اسلام کے مطابق کیا مسلمانوں کے لیے قومیت کا نظریہ رکھنا جائز ہے یا نہیں؟ قرآن کے مطابق انبیاء کرام قومیت کا نظریہ رکھتے تھے۔ اس کی دلیل سورہ نمبر 11 یعنی سورہ ہود آیت نمبر 28، قال یا قومی ارائیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، انہوں نے کہا اے قوم دیکھو اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے ایک روشن دلیل رکھتا ہوں۔ یعنی اس آیت میں غور طلب نقطہ یہ ہے کہ ایک نبی جو ہے اپنے مخاطبین کو جو ہے یا قوم کے جو ہے نام سے پکارتا ہے یا قوم کے نام سے مخاطب کرتا ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی ایک قوم کا نظریہ رکھتا ہے۔ تو یہاں ایک اعتراض یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک نبی انسان بشر ہوتا ہے، اس کے لحاظ سے وہ بشری تقاضے کے اعتبار سے اپنے لوگوں کو قوم کے نام سے یا قومی بول کے پکارا، لیکن اللہ کے نقطہ نظر یعنی اللہ اس قوم کے نظریے کا اعتراف نہیں کرے گا، اس طرح کی بات بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن قرآن مجید کا مطالعہ جب ہم کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خود بھی قوم کے نظریے کا اعتراف کرتا ہے، جیسے سورہ نمبر 7 سورہ اعراف آیت نمبر 59، لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، یعنی نوح کو ہم نے
ارسال کیا، یعنی نوح کو مبعوث کیا اس کی قوم کے اندر، تو اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ نظریہ قوم کا اعتراف کرتا ہے۔ اسی آیت کے بعد کا حصے میں کہا جاتا ہے فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اور نوح علیہ السلام اپنے قوم سے، اپنے سامنے کے لوگوں سے یا قومی کے نام سے جو ہے مخاطب ہوا ہے۔ تو اس سے بات واضح ہو چکا ہے، قوم کے نظریے کو اللہ خود اعتراف کرتا ہے۔ پھر یہاں ایک اعتراض یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے، یہ تو انبیاء کرام الگ الگ اقوام کی طرف مبعوث کیے جاتے تھے، تو لہٰذا اس وجہ سے وہ اپنے اپنے قوموں کو یا قومی بول کے پکارتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بعثت جو ہے عالمی ہے، تو لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت میں، رسالت محمدی میں یہ قوم کا نظریہ نہیں ہے، اس طرح کی بات بھی ہو سکتی ہے۔ تو قرآن کے مطالعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت میں بھی نظریہ قوم ہے، اس جو ہے نظریے کا اعتراف خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہے، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سورہ نمبر 25 یعنی سورہ فرقان آیت نمبر 30، فقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے قیامت کے دن کہ اے میرے رب، میری قوم کے لوگوں نے اس قرآن کو نشان تضحیک بنا لیا تھا۔ تو یہاں جو ہے اپنے سامنے جو لوگ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قوم کے متعلق فریاد کریں گے، جس قسم کا رویہ قرآن کے ساتھ وہ کر رہے تھے اس وقت، تو اس کے بارے میں قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کہیں گے بلکہ اللہ تعالیٰ وہ اطلاع دیتا ہے۔ تو یہاں یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سامنے کے لوگوں کو یا قومی یا میری قوم بلکہ انہوں نے کہا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں اللہ تعالیٰ خود بھی جو ہے عرب کے لوگوں کو قوم کے نام سے اللہ تعالیٰ یاد کیا ہے، جیسے سورہ نمبر 43 آیت نمبر 44، وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ فَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، یعنی حقیقت یہ ہے کہ یہ کتاب تمہارے لیے اور تمہاری قوم کے لیے یہ ایک بہت بڑا شرف ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے قوم کے لوگوں کو یہ کہتا ہے کہ تمہاری قوم کہتا ہے اللہ تعالیٰ، یعنی عربوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے نام سے اللہ تعالیٰ خود یاد کرتا ہے۔ پھر ویسے اور ایک آیت آپ دیکھیں گے سورہ نمبر 6 آیت نمبر 86 یعنی 6-66، وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ، اور اسے جھٹلایا تمہاری قوم نے جبکہ یہی سچ ہے، یہی حق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہاری قوم جو ہے اس حق کو انکار کرتی ہے، یعنی تمہاری قوم کے نام سے اللہ تعالیٰ خود یاد کرتے ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں، قرآن مجید کے تعلیم کے مطابق قوموں اور برادریوں کی تقسیم اللہ خود کیا ہے۔ تعلیمات قرآن کے مطابق قوموں اور خاندانوں کے تشخص کو اللہ خود جو ہے بنایا ہے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سورہ نمبر 49 آیت نمبر 30، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود جو ہے مختلف قوموں کو، مختلف جو ہے برادریوں کو، مختلف گروہوں کو اللہ نے خود تقسیم کیا ہے، اور اس تقسیم کا مقصد اللہ تعالیٰ جو ہے آپس میں جھگڑنا نہیں بلکہ آپس میں تعارف کے لیے ہے۔ تو یہ تعارف کا جو سلسلہ ہے یہ تا قیامت ہوگا، لہٰذا جو بھی قومیں، جو بھی برادریاں یا تہذیبی طور پر یا پھر جو ہے ان کے کیا کہا جائے
کہ معاشرتی اعتبار سے ان کے اندر جو وہ تفریق جو پایا جاتا ہے وہ اس کو برقرار رکھا جائے، چونکہ اللہ کا منشا یہ ہے کہ وہ آپس میں پہچانے جائیں. جیسا کہ عربستانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی عربستانی تھے، ان کا عربی حال حلیہ، ان کا عربی کھان پان اور عربی تہذیب و تشخص ان کا جو تھا، تو ایمان لانے کے بعد بھی وہی رہا، آج تک بھی وہی جو ہے ان کا تشخص ویسے ہی ہے. تو ویسے دیگر جہاں کہیں کے بھی جو الگ الگ جو گروہ ہیں وہ ان کا تشخص تا قیامت ویسے ہی برقرار رہے. اسلام تشخص کے تبدیلی کے لیے نہیں، تہذیبی تشخص کے تبدیلی کے لیے نہیں، بلکہ ان کے فکر و عمل کی تبدیلی یا ان کے فکر و عمل کے سدھار کے لیے اسلام آیا ہے. تو اس بات کو ہمیں سمجھنا چاہیے. ان آیات کے مطالعے سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان جس کسی بھی قوم کے اندر ہوں وہ اسی قوم کے تشخص کے اندر رہیں، نہ کہ کوئی دوسرا جو ہے تشخص اختیار کرے. اس نظریے کو اللہ تعالیٰ اعتراف کیا ہے، سارے انبیاء نے اختیار کیا ہے، اور خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت یہ ہے کہ وہ ہر مسلمان اپنے قوم کا جو ہے فرد ہونے کا جو ہے تصور رکھے. یہ سنت محمدی ہے. ہندوستان کے مسلمان ہندوستانی غیر مسلموں کو ہم قوم سمجھے، نہ کہ غیر قوم، کیونکہ ایسا سمجھنا ہندوستان کے آئین کے مطابق جرم ہے اور قرآن و سنت کے مطابق ناجائز ہے. جے ہند.